کیا کبھی اپنے ایسی خوشبو محسوس کی ہے جو صرف آپ کو آئے، اور وہ بھی اس وقت جب آپ بالکل اکیلے ہوں؟ کیا ہوگا اگر ایک اجنبی عورت آپ کے دروازے پر آئے، آپ کا نام لے اور آپ کے ایسے راز بتا دے جو اپنے پوری دنیا سے چھپا رکھے ہوں؟ آج کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو سمجھتا تھا کہ اس کا ماضی دفن ہو چکا ہے، مگر ایک خوشبو، ایک عورت اور ایک رات اس کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ کہانی کمزور دل والے نہ سنیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا اردو گیلیکسی، جہاں ہم لے کر آتے ہیں ایسی سچی محسوس ہونے والی کہانیاں جو صرف کہانیاں نہیں ہوتی بلکہ انسان کے اندر چھپے خوف، پچھتاوے اور ضمیر کی آواز کو جگا دے۔ آج کی کہانی ہے خوشبو جو راز بن گئی۔ یہ ایک ایسے انسان کی داستان ہے جو سمجھتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کو وقت کی مٹی میں دفن کر دیا ہے، مگر بعض سچ دفن نہیں ہوتے، وہ واپس آتے ہیں، یاد بن کر، خواب بن کر، کبھی ایک خوشبو بن کر۔ اگر آپ کو سسپنس، ایموشن اور حقیقت کے قریب کہانیاں پسند تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور، کیونکہ اس کہانی کا انجام آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ہمارے محلے میں اس عورت کی آمد کسی عام واقعے کی طرح نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایسے محسوس ہوا جیسے خاموشی سے کوئی راز ہمارے درمیان آبسا ہو۔ وہ نہ تو شور کے ساتھ آئی، نہ کسی نے اس کا باقاعدہ تعارف کروایا، مگر چند ہی دنوں میں اس کا ذکر ہر گھر، ہر چبوترے اور ہر بیٹھک میں ہونے لگا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو خود کچھ نہیں کہتے، مگر ان کے بارے میں کہانیاں خود بخود بننے لگتی ہیں، اور وہ عورت انہی کرداروں میں سے ایک تھی۔ وہ پہلی بار جس دن نظر آئی، اس دن موسم عجیب سا تھا، نہ گرمی نہ سردی، ہوا میں ایک ہلکی سی نمی تھی، اور شام کی روشنی گلی کی دیواروں پر ایسے پھیل رہی تھی جیسے کوئی پرانا منظر دوبارہ زندہ ہو رہا ہو۔ میں دفتر سے واپس آ رہا تھا کہ گلی کے نکڑ پر کھڑے چند لڑکوں کی نظریں ایک ہی سمت میں جمی ہوئی دیکھے۔ میں نے بھی بے اختیار ادھر دیکھا تو ایک سفید گاڑی آہستہ آہستہ رک رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ عورت باہر نکلی۔ اس نے نہایت نفیس مگر سادہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے کپڑے مہنگے ضرور لگتے تھے، مگر ان میں نمائش کا کوئی عنصر نہ تھا۔ اس کے چلنے میں ایک عجیب سا وقار تھا، جیسے وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی ہو۔ اس کے ساتھ دو بچے بھی تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہے تھے، نہ وہ آدیر الفادیر دیکھ رہے تھے، نہ کسی بچے کی طرح شور مچا رہے تھے، بس سیدھے اپنے نئے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں دروازہ بند ہو گیا، مگر گلی میں ایک نئی بحث کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اگلے دن سے محلے کی فضا بدل گئی۔ بزرگوں کی بیٹھک میں اب سیاست مہنگائی نہیں، بلکہ اسی عورت کا ذکر ہونے لگا۔ کوئی کہتا زمانہ خراب ہو گیا ہے، کوئی کہتا اتنی خوبصورتی بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، کوئی اس کے کپڑوں پر تبصرہ کرتا تو کوئی اس کے گھر آنے والی گاڑیوں پر نظر رکھتا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے اس عورت کی زندگی ایک کھلی کتاب ہو اور ہم سب اس کے خود ساختہ قاری ہوں۔ چند دنوں میں ایک اور بات نے لوگوں کے شک کو ہوا دی۔ اس کے گھر کے سامنے سے گزرو تو ہلکی سی خوشبو محسوس ہوتی تھی، ایسی خوشبو جو نہ تیز تھی نہ مصنوعی، بلکہ نرم سی مہک جو دل میں اتر جائے۔ مگر ہمارے محلے میں اس خوشبو کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ لوگ کہتے کہ جو عورت اتنی خوشبو لگائے وہ سادہ نہیں ہو سکتی، کوئی کہتا کہ یہ سب دکھاوا ہے، کوئی کہتا کہ اس کے پاس ضرور کوئی راز ہے۔ میں خاموش رہتا تھا، مگر سچ یہ تھا کہ میرے دل میں بھی تجسس جنم لے چکا تھا۔ انسان کا ذہن عجیب ہے، وہ جس چیز کو نہیں سمجھتا اسے خود ہی کہانی بنا لیتا ہے۔ ایک شام میں نے پہلی بار اس کے بچوں کو قریب سے دیکھا۔ وہ گلی میں کھیل رہے تھے، مگر ان کے کھیل میں بھی ایک خاموشی تھی، نہ لڑائی نہ چیخ و پکار۔ جب گیند میرے قدموں کے پاس آ کر رکی تو لڑکے نے آہستہ سے کہا، انکل پلیز بال دے دیں۔ اس کی آواز میں عجیب سی شائستگی تھی۔ میں نے گیند واپس کی اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہاں معصومیت تھی، مگر اس معصومیت کے پیچھے جیسے کوئی خاموش ڈر بھی چھپا ہوا تھا۔ اسی لمحے میرے دل میں پہلا سوال پیدا ہوا، اگر ماں ویسی ہے جیسی لوگ کہتے ہیں تو بچے ایسے کیوں ہیں؟ یہ سوال میرے ذہن میں دیر تک گونجتا رہا۔ چند دن بعد ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا جس نے محلے کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ شاید ہمیں ایسا لگا کہ یقین میں بدل دیا ہے۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے جب ایک سیاہ گاڑی اس کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ اس بار گاڑی کا نمبر پہلے سے مختلف تھا۔ پردے ہلے، کھڑکیوں کے پیچھے سے نظریں جھانکنے لگیں۔ دروازہ کھلا، ایک شخص اندر گیا
اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس رات محلے میں کسی نے کھانا سکون سے نہیں کھایا۔ سرگوشیاں چلتی رہیں، اندازے لگتے رہے، فیصلے سنائے جاتے رہے، اور عجیب بات یہ تھی کہ کسی نے حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ مگر اصل کہانی تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اگلی رات جو ہوا اس نے نہ صرف اس عورت کا راز کھولا بلکہ ہمارے اپنے چہروں سے بھی نقاب ہٹا دیے۔ اور وہ راز اتنا سادہ نہیں تھا جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ اگلی رات محلے کی فضا غیر معمولی طور پر بوجھل تھی، جیسے ہوا بھی کسی انجانے واقعے کی منتظر ہو۔ گلی کے کتے جو عموماً ہر آنے جانے والے پر بھونکتے تھے اس رات خاموش تھے، اور دور کہیں سے آتی ٹرین کی آواز اس خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ میں چھت پر کھڑا تھا، نہ جانے کیوں دل بے چین تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی واقعہ ہونے والا ہے اور میں اس کا گواہ بننے والا ہوں۔ رات کے تقریباً 10:30 بجے وہی سیاہ گاڑی دوبارہ گلی میں داخل ہوئی، مگر اس بار گاڑی کی رفتار غیر معمولی طور پر سست تھی، جیسے ڈرائیور ہر گھر کا جائزہ لے رہا ہو۔ گاڑی اس عورت کے دروازے کے سامنے رکی، مگر دروازہ فوراً نہ کھلا۔ چند لمحے گزرے، پھر اندر سے ہلکی سی روشنی دروازے کے نیچے سے باہر پھیلتی دکھائی دی اور دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک لمبا سا آدمی باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ اس نے آدیر الفادیر دیکھا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر وہ اندر داخل ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا اور گلی دوبارہ خاموش ہو گئی، مگر اس خاموشی میں اب ایک خوف شامل ہو چکا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میں خود سے لڑ رہا تھا کہ یہ میرا معاملہ نہیں، مگر میرے قدم خود بخود سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ میں نیچے آیا، دروازہ کھولا اور آہستہ سے گلی میں نکل آیا۔ صد ہوا نے چہرے کو چھوا، مگر میرے جسم میں عجیب سی گرمی دوڑ رہی تھی۔ تجسس کبھی کبھی انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں اسے نہیں جانا چاہیے۔ میں اس کے گھر کے سامنے سے گزرا، دروازہ بند تھا، مگر اندر سے مدھم آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی دھیمی آواز میں بحث کر رہا ہو۔ الفاظ واضح نہیں تھے، مگر لہجہ بے چین تھا۔ میں چند لمحے وہاں رکا، پھر اچانک دروازے کے اندر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی اور ایک بچے کی دبے ہوئے رونے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرے اندر کا تجسس خوف میں بدلنے لگا۔ میں نے دروازے پر دستک دینے کا سوچا، مگر اسی لمحے دروازہ اندر سے کھلا۔ وہی عورت سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ روئی ہو، مگر اس کے چہرے پر وہی وقار تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے چونکی، پھر خود کو سنبھال کر بولی، جی کوئی کام تھا؟ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں، وہ میں گزر رہا تھا تو آواز آئی تو سوچا سب خیریت ہے۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا جیسے میرے دل کے اندر جھانک رہی ہو، پھر دھیمی آواز میں کہا، سب ٹھیک ہے، شکریہ، اور دروازہ بند کر دیا۔ مگر سب ٹھیک نہیں تھا۔ یہ بات اس کے چہرے کی تھکن، اس کی آنکھوں کی نمی اور بچے کی دبتی ہوئی سسکیوں نے صاف بتا دی تھی۔ اس رات میں سو نہ سکا، بار بار وہی منظر آنکھوں کے سامنے آتا رہا، وہ آدمی، وہ بیگ، وہ گرنے کی آواز اور بچے کا رونا، آخر اس گھر میں ہو کیا رہا تھا۔ اگلی صبح محلے میں ایک نئی خبر گردش کر رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ رات دیر تک گاڑی کھڑی رہی، کسی نے کہا کہ اندر سے لڑائی کی آوازیں آ رہی تھیں، کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ پولیس کو بلانا چاہیے، مگر یہ سب باتیں سرگوشیوں سے آگے نہ بڑھ سکی، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی سچ جاننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ دوپہر کے وقت میں نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ گلی سے گزر رہی ہے۔ دونوں بچے خاموش تھے، لڑکی اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی جیسے وہ اسے چھوڑنے سے ڈر رہی ہو، اور لڑکے کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی جو اس عمر کے بچوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لمحے میرے دل میں پہلا خوفناک خیال آیا، کیا وہ کسی خطرے میں ہے؟ خطرہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ شام کے وقت ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ محلے کے نکڑ پر بیٹھے بزرگوں کے پاس ایک اجنبی آدمی آیا۔ اس نے اس عورت کے گھر کا پتہ پوچھا، اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ بزرگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر کسی نے سیدھا جواب نہ دیا۔ آخر ایک نے ہاتھ کے اشارے سے گھر کی سمت بتا دی۔ وہ آدمی تیزی سے ادھر بڑھ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس گھر کے اندر سے بلند آوازیں آنے لگیں۔ اس بار آواز میں خوف بھی تھا اور غصہ بھی۔ گلی کے لوگ دروازوں کے پیچھے کھڑے سن رہے تھے، مگر کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا، وہی آدمی غصے سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر شکستگی تھی جیسے وہ کوئی جنگ ہار کر جا رہا ہو۔ اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور تیزی سے چلا گیا۔ دروازہ آہستہ سے دوبارہ بند ہو گیا۔
اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ یہ گھر صرف ایک مکان نہیں بلکہ رازوں کا ایک صندوق ہے جس کے ہر کونے میں کوئی کہانی دفن ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر میرے ذہن میں سوالوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ کون لوگ تھے جو اس کے پاس آتے تھے؟ وہ بیگ میں کیا لاتے تھے؟ بچوں کی آنکھوں میں وہ خوف کیوں تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ عورت کس چیز سے لڑ رہی تھی؟ مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اگلے چند دنوں میں یہ راز خود میرے دروازے تک آ پہنچے گا، اور جب سچ سامنے آئے گا تو وہ صرف اس عورت کے بارے میں نہیں ہوگا بلکہ ہمارے اپنے ضمیر کے بارے میں بھی ہوگا۔ اس رات کے بعد محلے کی فضا میں ایک ان دیکھے خوف کی تہ جم گئی تھی۔ لوگ حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف تو تھے مگر ان کی نگاہوں میں ایک انجانی چکناہٹ آ گئی تھی، جیسے سب کو محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ غیر معمولی ہمارے درمیان سانس لے رہا ہے، مگر کوئی اس کا نام لینے کو تیار نہیں۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا، مگر ایک فرق کے ساتھ۔ میرا تجسس اب محض تجسس نہیں رہا تھا بلکہ ایک بوجھ بن چکا تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے دل پر اور بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ چند دن گزر گئے، وہ عورت پہلے کی طرح نظر آتی رہی، سادہ لباس، خاموش وقار، اور وہی مہکتی خوشبو جو اب مجھے کسی راز کی چادر محسوس ہونے لگی تھی۔ مگر اس دوران ایک عجیب تبدیلی ضرور آئی تھی۔ اس کے بچے اب گلی میں کم دکھائی دیتے تھے، اور جب دکھائی دیتے تو پہلے سے زیادہ خاموش ہوتے، جیسے کسی نے ان کے بچپن کی آواز دھیمی کر دی ہو۔ ایک شام میں دکان سے واپس آ رہا تھا کہ دیکھا وہ لڑکا اکیلا گلی کے کونے پر کھڑا ہے۔ سردی بڑھ رہی تھی مگر اس نے سویٹر کے بٹن بند نہیں کیے ہوئے تھے۔ وہ بار بار گلی کے موڑ کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میں اس کے قریب گیا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ چونکا، پھر نظریں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں بولا، ماں نے کہا ہے گھر سے دور نہ جانا۔ میں نے پوچھا ماں کہاں ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنی انگلیاں مروڑنے لگا۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک بے نام سا خدشہ پیدا ہوا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ جب ہم اس کے دروازے تک پہنچے تو دروازہ بند تھا مگر اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ لڑکے نے ہلکی سی دستک دی، دروازہ فوراً کھل گیا۔ وہ عورت سامنے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر حیرت اور تشویش ایک ساتھ ابھری۔ اس نے فوراً بچے کو اپنی طرف کھینچا، پھر میری طرف دیکھ کر شکریہ کہا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ اطمینان نہیں تھا جو ایک ماں کی آنکھوں میں بچے کو محفوظ دیکھ کر ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں اب بھی کسی انجانے خوف سے بھری ہوئی تھیں۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جے کا بتائیے گا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، جیسے کسی اندرونی جنگ میں مصروف ہو، پھر دھیمی آواز میں بولی، شکریہ، اللہ آپ کو آسانیاں دے۔ دروازہ بند ہو گیا، مگر اس بار اس دروازے کے بند ہونے کی آواز میرے دل میں گونجتی رہی۔ اسی رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے تمام خدشات کو حقیقت کا رنگ دے دیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے تھے، گلی مکمل خاموش تھی۔ اچانک کسی گاڑی کے تیز بریک لگانے کی آواز آئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا، کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا 2 گاڑیاں اس کے گھر کے سامنے کھڑی تھیں۔ ان میں سے 4 آدمی نکلے۔ ان کے انداز میں جلدی بھی تھی اور سختی بھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے دروازے پر زور زور سے دستک دینی شروع کر دی۔ گلی کے چند گھروں کی بتیاں جل گئیں مگر کوئی باہر نہ نکلا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، وہ عورت سامنے آئی۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ ایک آدمی نے بلند آواز میں کچھ کہا جو مجھے صاف سنائی نہ دے سکا، مگر لہجے میں دھمکی تھی۔ بچے اندر سے رونے لگے، میرا جسم سن ہو گیا۔ میں چاہتا تھا باہر جا کر پوچھوں کیا ہو رہا ہے، مگر قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اچانک ان آدمیوں میں سے ایک نے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ بند، گلی پھر خاموش، مگر اس خاموشی میں اب دہشت شامل ہو چکی تھی۔ چند منٹ بعد اندر سے چیزوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگیں، بچوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی اور اس عورت کی کانپتی ہوئی آواز بھی سنائی دی جو شاید انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، کیا میں صرف تماشائی بنا رہوں؟ دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ مگر اسی لمحے ایک اور خیال آیا، اگر یہ کوئی خطرناک معاملہ ہوا تو کیا میں اپنے گھر والوں کو خطرے میں ڈال دوں گا؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسانیت اور خوف آمنے سامنے کھڑے تھے، اور میں درمیان میں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی باہر نکلے۔
ان کے چہرے سخت تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا جو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑیوں میں بیٹھے اور چلے گئے۔ گلی پھر سنسان، مگر اس بار اس سنسانی میں ایک ٹوٹے ہوئے گھر کی آہ شامل تھی۔ میں پوری رات جاگتا رہا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونجتا رہا، وہ لوگ کون تھے؟ وہ بیگ میں کیا تھا؟ اور وہ عورت کس مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی؟ مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل سچ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے، اور جب وہ سامنے آئے گا تو ہم سب کو اپنی سوچوں، اپنے فیصلوں اور اپنے کردار پر شرمندگی ہوگی۔ میں پوری رات جاگتا رہا، میری آنکھیں بند ہوتی تھیں تو وہی خوشبو میرے ارد گرد پھیل جاتی تھی، جیسے کسی نے میرے کمرے کی فضا میں ماضی کو گھول دیا ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ خوف ہے یا میرے اپنے اندر کی کوئی آواز جو برسوں سے دبائی گئی تھی اور اب باہر آنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے خود سے سوال کیا، آخر وہ عورت کون تھی؟ وہ میرے دروازے تک کیوں آئی اور اس نے وہ بات کیوں کہی کہ تم نے کسی کو دھوکا دیا ہے؟ یہ الفاظ میرے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے، جیسے کوئی دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا ہو۔ فجر کے قریب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید نہیں بھاگوں گا۔ سچ سے بھاگنے نے مجھے سکون نہیں دیا، بلکہ مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں نے وہ پرانی الماری کھولی جسے میں نے برسوں سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس الماری میں وہ فائل رکھی تھی جسے میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے راز کے ساتھ دفن کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے فائل نکالی اور اسے کھول لیا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، پرانی تصاویر، کچھ کاغذات اور ایک خط، وہ خط جو میں نے لکھا تھا مگر کبھی بھیج نہیں سکا تھا۔ جیسے ہی میں نے خط کو ہاتھ میں لیا، کمرے میں وہی خوشبو پھیل گئی، اس بار پہلے سے زیادہ تیز اور گہری۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا، جیسے کوئی خاموشی سے اندر آ چکا ہو۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر اس بار میں نے آنکھیں بند نہیں کی۔ میں بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے خط پڑھنا شروع کیا۔ یہ ایک اعتراف تھا، برسوں پہلے میں نے اپنے قریبی دوست کے ساتھ دھوکا کیا تھا۔ اس کا خواب، اس کی محنت، اس کی کامیابی میں نے اپنے نام کر لی تھی۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرتا تھا اور میں نے اسی بھروسے کو توڑ دیا تھا۔ وہ ٹوٹ گیا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی بجھ گئی تھی، اور کچھ ہی مہینوں بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ سب نے کہا یہ ایک حادثہ تھا، مگر میں جانتا تھا یہ حادثہ نہیں تھا، یہ میرے دھوکے کا بوجھ تھا جس نے اسے اندر سے مار دیا تھا۔ خط مکمل پڑھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے میرے پیچھے سے ایک نرم مگر واضح آواز آئی، کیا تم اب بھی خود کو معاف کر سکتے ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا، وہی عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس بار اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، بلکہ ایک گہری اداسی تھی جو سیدھا میرے دل تک پہنچ رہی تھی۔ میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ آہستہ سے مسکرائی اور کہا، میں تمہیں ڈرانے نہیں آئی، میں تمہیں یاد دلانے آئی ہوں۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے پوچھا، کیا تم میرے دوست کی روح ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میں کسی ایک انسان کی روح نہیں ہوں، میں تمہارا ضمیر ہوں، وہ آواز جسے تم نے برسوں پہلے خاموش کر دیا تھا، مگر وہ مری نہیں تھی، وہ تمہارے ساتھ زندہ رہی اور تمہیں سچ یاد دلانے کے لیے آج یہاں کھڑی ہے۔ میں نے پہلی بار اس خوشبو کو خوف کے بغیر محسوس کیا۔ یہ کسی قبر کی خوشبو نہیں تھی، یہ کسی کفن کی خوشبو نہیں تھی، یہ پچھتاوے کی خوشبو تھی، وہ بوجھ جو انسان کے دل پر جمع ہوتا رہتا ہے، ایک دن اسے سچ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ میں روتے ہوئے بولا، میں کیا کروں؟ اس نے کہا، سچ کو قبول کرو، جس کا حق مارا ہے اس کا حق لوٹا، اگر وہ اس دنیا میں نہیں تو اس کے نام پر نیکی کرو۔ جب تک تم اپنے جرم کو مان کر اس کی تلافی نہیں کرو گے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہونے لگی، خوشبو آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا تم دوبارہ آؤ گی؟ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور رکی، پھر اس نے کہا، جب تم سچ کے راستے پر چلتے رہو گے مجھے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دروازہ کھلا، روشنی اندر آئی اور وہ غائب ہو گئی۔ اسی دن میں نے اپنے دوست کے خاندان کو تلاش کیا، میں نے ان کی مدد کی، اس کے نام پر ایک چھوٹی سی لائبریری قائم کروائی، ہر کتاب پر اس کا نام لکھا تاکہ اس کا خواب زندہ رہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ خوشبو دوبارہ کبھی واپس نہیں آئی، لیکن کبھی کبھی رات کی خاموشی میں جب میں آئینے میں خود کو دیکھتا ہوں تو دل میں ایک سوال اب بھی ابھرتا ہے،
اگر میں نے سچ کا سامنا نہ کیا ہوتا تو کیا میرا ضمیر آج بھی مجھے اسی خوشبو کے ساتھ پکارتا رہتا؟ سبق: انسان دنیا سے نہیں اپنے ضمیر سے ہارتا ہے. غلطی انسان کو گناہگار نہیں بناتی مگر سچ سے بھاگنا اسے اندر سے ختم کر دیتا ہے. سکون صرف سچ کو قبول کرنے میں ہے.